السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 97 نمبر کی مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الطارق سورہ نمبر 86 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الطارق مکیہ، وجہ تسمیہ الطارق کے معنی ہے رات میں آنے والا، اس سے مراد ستارے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں لفظ الطارق آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الطارق رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول اس وقت ہوا جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 17 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کا فیصلہ قول فیصل ہوتا ہے، اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین کی چالوں کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ سب کو خاک میں ملا دے گا۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ محافظ فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور اعمال بلکہ حرکات و سکنات کا ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ لہذا اے انسانوں، غفلت و لاپرواہی کی زندگی بسر کرنے سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 5 سے 10 میں قدرت الہی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک بوند پانی کے ذریعے انسان کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ جس دن انسان کے سارے راز افشا اور تمام بھید کھل جائیں گے، اس دن انسان نہ اپنی مدافعت کر سکے گا اور نہ ہی اللہ کے بالمقابل کوئی اس کا حامی و مددگار ثابت ہو سکے گا۔ آیت نمبر 11 سے 14 میں آسمان و زمین کی قسم کھا کر قرآن کو قول فیصل اور اس کی بیان کردہ باتوں کو قطعی اور اٹل کہا گیا ہے، اور ہنسی مذاق اور غیر سنجیدہ بات ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17 میں کفار و مشرکین کے مکر و فریب کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی جانب سے ان کی تدبیر، ان کے مکر کی زبردست کاٹ کا ذکر بھی ہے۔ کافروں کی چال سے نہ قرآن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس سے متاثر ہو سکتی ہے، بلکہ خود اپنے مکر و فریب کے جال میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ لہذا تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیجئے اور ان کے کیفر کردار تک پہنچ جانے تک انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ اس سورہ نے قرآن مقدس کو اٹل اور قطعی فیصلہ سے تعبیر کیا ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو فیصلہ قرآن نے سنا دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ساری دنیا مل کر اس فیصلے کی تردید کرنا چاہے، وہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ لوگوں کی ساری تدبیریں اور سارے مکر و فریب خاک میں مل جائیں گے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن مقدس کی سورۃ الطارق نے انسان کو کہا کہ دنیا میں تم اکڑتے ہو، اتراتے ہو، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ منی کے ایک قطرہ اور ایک بوند سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں استقرار حمل ہوتا ہے، پھر اسے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا جاتا،
پھر رحم مادر سے انسان کو باہر لایا جاتا ہے۔ انسان غور و فکر کرے اور اپنی تخلیق پر خصوصی توجہ دے تو انہیں یہ باور ہو جائے گا کہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جس نے سب سے حسین اور خوبصورت شکل و شباہت میں انسان کو پیدا کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونے ہی میں عافیت ہے۔ ورنہ اللہ اپنے فیصلے کے بھی خود مختار ہے، اس کا فیصلہ بھی قطعی اور اٹل ہے۔ اگر اس کے خلاف کارروائی کی گئی تو انسان کو خاک میں ملا دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ کے فرمان کے مطابق عقیدہ و عمل رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسمان اور ستاروں کی طرح رفعت و بلندی بخشے گا۔ وہ انسان محفوظ و موسون بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ وقتی پریشانیاں لائی جا سکتی ہے لیکن بطور آزمائش و امتحان، مگر اگر کوئی انسان اپنے امتحان میں کامیابی کی منازل کو طے کر لیتا ہے تو وہ انسان بامراد اور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، جسے انسان ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہی ہم جملہ انسانوں کو قرآن کی قطعیت اور اس کے اٹل ہونے پر یقین کرتے ہوئے اپنے تمام تر مشکلات کو آیات قرآن کی روشنی میں حل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔